بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب الرہن میں جاری ہے۔ پہلا درس ہم پڑھ چکے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ رہن عقود میں سے ہے اور رہن کی تعریف ہوئی۔ تو جب رہن عقود میں سے ہے تو اس میں ایجاب اور قبول ہوگا، تو ایجاب کے وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج کے درس میں آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر رہن رکھنے والا یعنی راہن گونگا ہو تو وہ گونگا ایجاب کیسے کر سکتا ہے، اور اس کے بعد رہن کے شرائط بھی آپ کو کچھ بتائیں گے، لیکن شرائط کی طرف بھی آج ممکن ہے ہم نہ چلیں۔ بہرحال تو فرماتے گونگا کوئی ایسا اشارہ کرے جو اشارہ دلالت کرے کہ یہ چیز رہن رکھ رہا ہے۔ خوب، اب وہ اشارہ یا تو خود مرتہن سمجھتا ہو تو کافی ہے، یا تو پھر عام طور پر جیسے کہ مترجم کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی دو بندے جو گونگوں کی زبان یا گونگوں کے اشارے، زبان بھی نہیں کہیں، گونگوں کے اشارے سمجھتے ہو۔ خوب، تو فرماتے ہیں کہ کتابت کیا ایجاب پہ دلالت کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر سامنے والا بول سکتا ہے پھر تو کتابت قطعاً جو ہے کیا ہے وہ دلالت نہیں کرے گی۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ شخص اپنی لکھائی کو خوش خطی کر رہا ہو، یعنی وہ جو ہے کیا ہے جناب وہ خطاطی سیکھ رہا ہو، تو اس نے اس لیے پریکٹس کی ہے ابس، یا یوں کہیں کہ ممکن ہے اس کا کوئی اور ارادہ ہو ان الفاظ کے لکھنے سے، یا کسی اور کو سمجھانا چاہتا ہو کہ بیٹا ایجاب اس طریقے سے پڑھنا چاہیے جیسے میں لکھ رہا ہوں۔ اچھا، جب راہن نے ایجاب کر دیا تو اب مرتہن کیا کہے گا؟ وہ لازمی قبول کرے گا۔ تو قبول کے لیے قبلتو کا لفظ تو تمام عقود میں جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ جو قبول کرنے پر دلالت کرے، مثلا رضیتو، یا مثلا کہتا ہے خذ، وہ کہتا ہے نعم یا آخذو، تو اس طریقے سے وہ رہن کا قبول ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو چیز رہن پر رکھی جا رہی ہے تو شرائط کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، شرط ہے کہ وہ رہن جو ہے کیا ہے وہ دائمی ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 مہینے کے لیے میں یہ رہن رکھتا ہوں، نہیں بھائی، جب تک قرض ہے تب تک یہ رہن ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مدت معین کرتا ہے، فرض کریں، تو اس مدت کو بھی پھر شرط ہے کہ اس طریقے سے مدت معین کی جائے کہ جس میں کمی اور زیادتی کا امکان نہ ہو۔ مثلا جو ہے کہ بھائی میں ربیع کون سا، اول بھی ہے، ربیع ثانی بھی ہے، جمادی تو جمادی الاول بھی ہے، جمادی ثانی بھی ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی اگر مدت کسی طریقے سے کوئی گنجائش ہے مدت کی تو اس مدت کو مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر بحث چلتی ہے کہ جناب اس رہن کے سنبھالنے میں کیا وکالت کی شرط کی جا سکتی ہے؟ مثلا راہن یہ شرط کرے کہ بھائی اس کو سنبھالوں گا میں، یا اس کو تو نہیں سنبھالے گا، تیرا بیٹا سنبھالے گا، یا اس قسم کا، تو کہتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کو بیچنے کی ضرورت ہو تو پھر اس میں بھی جو ہے کیا ہے وکالت کی بات کی جاتی ہے کہ مرتہن کہے گا بھائی مجھے وکیل کرو کہ اگر کل تو نے ٹائم پر پیسے نہیں دیے تو میں اس چیز کو بیچ سکوں۔ اور اسی طریقے سے جناب کہتے ہیں کہ یہ رہن مکمل تب ہوگی جب ایجاب بھی ہو، قبول بھی ہو، اور ساتھ ساتھ میں قبض بھی ہو۔ خوب، اچھا، قبض کا دائمی ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ کہتے نہیں، دائمی ضروری نہیں ہے، بس قبض کر کے پھر اگر وہ اسی راہن کے پاس بھی امانت رکھ دے تو رکھ سکتا ہے۔ اچھا، حتیٰ کہ اگر یہ شخص راہن کو وکیل کرے کہ تم قبض کرنے میں میرے وکیل ہو، تو کیا اس کو قبض کہا جائے گا؟ کہتے ہیں ہاں، الوکیلو کالموکل، وکیل بھی موکل کی طرح ہے، تو وہ بھی قبض حساب کیا جائے گا۔ ابھی ہم تکفی الاشارتو فی الاخرس، گونگے بندے میں
اشارہ کافی ہے، یعنی جب راہن گونگا ہو، وَإِنْ كَانَ عَارِضًا، اگرچہ اس کا گونگا پن جو ہے کیا ہے وہ عارضی ہو۔ بھائی عارضی کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو پیدائشی گونگا ہوتا ہے، یا دوسرا کبھی اس کو کوئی مثلاً ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، اس کی زبان زخمی، ابھی بول نہیں سکتا ہے کو۔ اول کتابت ماہا، یا کہتے ہیں ماہا کی مل جائے گی اشارہ کی طرف، اشارے کے ساتھ ساتھ لکھ بھی دے ہو، اے مالی شرط بما یدلو علی قصدہ ہی، یعنی ایسا اشارہ، ایسی لکھائی ہو جو دلالت کرتی ہے اس گونگے کے قصد پر، لا بمجرد الکتابت، اشارے کے بغیر صرف کتابت کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ لامکان العبث، ممکن ہے کہ اس نے عبث کوئی چیز لکھی ہو، جیسے عام طور پر لوگوں کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے، کچھ کی عادت ہوتی ہے تسبیح کو گھماتے رہتے ہیں، کچھ پڑھتے نہیں ہیں، اور ارادت امر آخر، یا عبث نہیں بلکہ کاتب نے کوئی اور چیز کا ارادہ کیا ہو، مثلا کیا ہے اپنی لکھائی کو بہتر بنانا چاہتا ہو، اس لیے پریکٹس کر رہا ہے۔ فَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ، اب ایجاب ہو گیا، ایجاب کے بعد مرتہن کہے گا قبل تو، میں نے قبول کیا، وَشِبْهُ، یا قبل تو کا شبہ کا یہ لفظ ہے، رضیتو امزیتو، من الالفاظ الدالت علی الرضا، ایسے الفاظ جو دلالت کرتے ہوں کہ یہ مرتہن راضی ہے بالایجاب، اس ایجاب پر جو راہن کر چکا ہے۔ وفی اعتبار المضی، آیا ایجاب و قبول میں ماضی کا ہونا ضروری ہے، والمطابقہ بین الایجاب والقبول، اور ایجاب اور قبول میں مطابقت ضروری ہے۔ مثلا وہ کہے کہ ارہن تو کہ یہ بھی کہے قبل تو رہن، یا وہ ایجاب میں ماضی کہے اور قبول میں یہ مضارع کہے، وجہان، یعنی ماضی اور مطابقت میں دو وجہیں، وَأَوْلَى بِالْجَوَازِ ہونا، اور بطریق اولا جائز ہے ہونا اس قبول میں۔ کیا جائز ہے؟ کہ جناب غیر عربی ہونا ہو۔ کیوں غیر عربی ہونا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جناب یا غیر ماضی ہونا، لوقوع ہی، اس لیے کہ قبول ایک ایسا شخص کرتا ہے، ممن ہوا، وہ شخص ہے کہ لیس باللازم، یہ رہن لازم نہیں ہے، من طرف ہی، اس شخص کی طرف سے، کیونکہ مرتہن کی طرف سے عقد لازم نہیں ہے۔ وَيُشْتَرَطُ شَرَائِطِ رہن، کہتے ہیں شرط ہے دوام رہن، رہن دائمی ہو، بمعنی، اس کا مطلب دائمی کا یہ ہے عدم توقیت ہی، کہ بھائی رہن کا وقت مقرر نہ کیا جائے، بے مدتن، کسی مدت کے ساتھ، 1 مہینہ 2 مہینہ۔ وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ، ہاں البتہ جائز ہے کہ تصرف کی اذن کو معلق کیا جائے، علی انقضاء اجل، کسی اجل کے ختم ہونے پر۔ مثلا جو ہے کیا ہے، راہن جب چیز دے رہا تھا مرتہن کو تو کہتا ہے کہ 1-2 مہینے کے بعد اس میں مثلا تم تصرف کر سکتے ہو۔ البتہ تصرف بھی وہی راہن کرنا چاہے تو بھی اس میں اگر کوئی مدت بیان کرنا چاہتے ہیں، یا کسی طریقے سے مرتہن کو ویسے تو اجازت نہیں ہے تصرف کی، لیکن اگر کسی طریقے سے ہو تو کہتے ہیں بہرحال تو اس میں وہ مدت جو ہے جناب اگر معلق کرنا چاہتے ہیں تصرف کو تو کر سکتے ہیں۔ وہ اطلاق ہی، یا اگر وہ تصرف کو مطلق چھوڑنا چاہتے ہیں یا وہ اذن کو مطلق چھوڑنا چاہتے ہیں۔ فَيَتَسَلَّطُ عَلَيْهِ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ وَالْقَبْضِ، پس مرتہن مسلط ہوگا رہن پر جب قبول بھی کرے اور قبض بھی کرے، ان اعتبر نہ ہو، اگر ہم قبض کو معتبر سمجھیں۔ فَإِنْ ذُكِرَ أَجَلًا لِلتَّصَرُّفِ، معاف کریں میں نے خلاصے میں جو ہے اجل کہا تھا کہ اس کے لیے رہن کے لیے نہیں، تصرف کی اگر مدت بیان کرتے ہیں تو اشترط ضبطہ، شرط ہے کہ اس اجل کو مضبوط کیا جائے، بما لا يحتمل زیادت و نقصان، جس میں زیادتی اور کمی کا احتمال نہ ہو۔ اما لو شرط لرہن بطل العقد، لیکن اگر وہ اجل کو معین کرتا ہے کس کے لیے، رہن کے لیے، تو پھر جو ہے یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ اشتراط الوکالت،
اور جائز ہے کہ وکالت کی شرط کی جائے کس میں؟ فی حفظ رہن، رہن کی حفاظت کرنے میں، و بیع ہی، رہن کے بیچنے میں، و صرف ہی، اور رہن کے استعمال کرنے میں. کس چیز میں استعمال کریں گے؟ فی الدین، جناب قرض میں. للمرتہن وغیرہ، مرتہن کے لیے بھی ایسی وکالت دی جا سکتی ہے، غیر مرتہن کے لیے بھی ایسی وکالت دی جا سکتی ہے. والوصیۃ لہ ولوارثہ، خوب، یا وصیت کی جائے جناب اس مرتہن کے لیے یا اس کے لیے جو ہے کیا ہے وہ وارثوں کے لیے. خوب، اللہ تقدیر، یہ کب وہ جناب وصیت وغیرہ ہوگی؟ کہتے ہیں جب ہم فرض کرتے موت راہن، کہ راہن صاحب جو ہے کیا ہے وہ مر گیا ہے قبل ہو، اس رہن کے آزاد کرنے سے پہلے، یا مرنے کا جب خدشہ ہو. وَإِنَّمَا يَتِمُّ الرَّهْنُ بِالْقَبْضِ، بتحقیق رہن کمپلیٹ ہوگی قبض کے ذریعے، علی الاقویٰ، قول قوی کے مطابق، یعنی جب تک قبض نہیں ہوئی تب تک گویا کہ رہن جو ہے مکمل نہیں ہے قول قوی کے مطابق. کیوں؟ للآیت، آیت کی وجہ سے. کون سی آیت؟ آیت میں یہ لفظ ہیں فرحان مقبوضۃ، یعنی وہ رہن قبض کی جا چکی ہو. وہ روایت، اور روایت بھی کہتی ہے کہ رہن قبض ہونی چاہیے. وہ معنی عدم تمامیت ہی، کہتے ہیں یہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ بغیر قبض کے رہن کمپلیٹ نہیں ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کونہ، کہ یہ جو قبض ہے یہ جز سبب، یہ رہن کے مکمل ہونے کے اسباب کا جز ہے. خوب، للزوم ہی، اس قبض کے بعد ہی رہن لازم ہوگی، من قبل راہن، راہن کی طرف سے. کل قبض فی الہبت، جیسے کہ ہبے میں بھی قبض کریں گے تو ہبہ لازم ہو جائے گا، البتہ بنسبت الی المتہب، پھر کس کے لیے وہ ہبہ لازم ہوگا؟ متہب کے لیے. وقیل یتم بدون ہی، اور ایک قول کے مطابق قبض نہ بھی ہو پھر بھی رہن کمپلیٹ ہے. کیوں؟ للاصل، ہم شک کرتے ہیں کہ آیا قبض شرط ہے یا نہیں، اصل یہ ہے کہ قبض شرط نہیں ہے. خوب، پھر حدیث کا کیا کریں گے؟ وضعف سند الحدیث، حدیث کی سند ضعیف ہے. اور آیت کا کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ آیت میں مقبوضہ یہ وصف ہے، اور وصف کا مفہوم ہمارے پاس نہیں ہے. وہ مفہوم میں اس سے پہلے بھی ضعف کا لفظ تقدیر میں رکھیں فی الآیت ہے، یہ آپ علم اصول میں پڑھ کر آئے ہیں. وہ اشتراطہ بسفر، اور رہن کی تو شرط لگائی گئی سفر میں فی اس آیت میں. وہ عدم الکاتب، اور یہ کہا گیا جب کوئی لکھنے والا نہ ہو تو رہن رکھیں. یرشد، یہ دونوں باتیں یعنی سفر اور عدم کاتب والی بات ہماری رہنمائی کرتی ہے الی کونہ للارشاد، کہ یہ قبض والی بات ارشادی ہے، مولوی نہیں ہے، یعنی اس پر عمل کریں تو بہتر ہے، نہیں کریں تو ضروری نہیں ہے. وَيُؤَيِّدُهُ، اسی عدم قبض کی تائید کرتی ہے کون استدامت ہی، کہ ہمیشہ قبض ہونا لیس بشرط، یہ شرط نہیں ہے. بل قبض المرتہن لجواز توکل راہن فی ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں بس مرتہن کا قبول کرنا قبض کرنا شرط ہے، تو خود کرے تو بھی ٹھیک، اور اگر جو ہے کیا ہے وہ کسی اور کو بھی کہے کہ تم قبض کر لو، مثلا وہ راہن کو وکیل بناتا ہے تم قبض کر لو، تو بھی تو ہم کہتے ہیں معاملہ ٹھیک ہے. بس جب راہن کے پاس ہے وہی قبض کرے تو بھی معاملہ قبول ہو سکتا ہے، تو معلوم ہے کہ قبض شرط نہیں ہے. وَهَذَا اقوا، کہتے ہیں اور یہ بات کہ قبض شرط نہیں ہے یہی اقوا ہے. ولا اشتراط ہی، اب یہ فرضی بحث ہے کہ ہم فرض کریں کہ قبض کو شرط مانتے ہیں. فلو جن راہنو، اگر راہن پاگل ہو جائے، او مات، یا راہن مر جائے، او اغمی علیہ، یا راہن جو ہے بے ہوش ہو جائے، او رجع فیہ، یا راہن اس رہن میں رجوع کرتا ہے قبل اقباضہ ہی، ابھی اس نے وہ قبض نہیں کرائی تھی، تو بطل رہنو، تو پھر رہن جو ہے کیا ہے وہ باطل ہو جائے گی. کما ہوا، جیسے کہ یہی باطل ہونا ان حالات میں شأن العقود الجائزہ، عقود جائزہ کی حیثیت ہے عند عروض هذه الاشیاء، جب یہ اشیاء یعنی پاگل پن، بے ہوشی ہے وہ عارض ہو جائیں. وکیل لا یبطل، اور ایک قول کہتا ہے کہ بھائی قبض سے پہلے بھی یہ اشیاء ہو جائیں تو بھی رہن باطل نہیں ہوگی. کیوں؟ للزوم ہی،
اس لیے کہ رہن لازم ہے، عقد لازم ہے من قبل راہن کی طرف سے، فکان کا لازم مطلقہ، تو پھر یہ رہن ایسے ہو جائے گی جیسے کہ دونوں طرف سے لازم ہے۔ فیقوم ولیہ، تو راہن کا ولی جو ہے کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا مقام و راہن کی جگہ پر۔ لیکن پاگل میں ایک بات کو مد نظر رکھا جائے گا، لیکن یرائی ولی المجنون، لیکن اس راہن پاگل کا جو ولی ہے وہ رعایت کرے گا مصلحتہ، اس مجنون کی مصلحت کو۔ فَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي إِلْزَامِهِ، حظ کو یہاں فائدے کی معنی میں لے لیں، اگر فائدہ اس میں ہے کہ رہن کو لازمی رکھا جائے، بین یکون، کس طریقے سے کہ یہ رہن شرط فی بین، ایک بے میں، یعنی راہن اور مرتہن کے درمیان ایک بے ہوئی تھی، اس میں اس رہن کو شرط کیا گیا تھا۔ اب اگر رہن کو توڑتا ہے تو بے بھی ٹوٹ جائے گی، یتضرر، وہ پاگل کو نقصان ہوگا، بے فسخ ہی، اس بے کے فسخ سے، تو اقبضہ، تو اس صورت میں وہ ولی، اقبضہ کا فاعل کون ہے؟ ولی، ہو کی ضمیر جائے گی جو ہے مرتہن کی طرف، ولی قبض کرائے گا رہن مرتہن کو ہو۔ وَإِلَّا، لیکن اگر معاملے کے ٹوٹنے میں کوئی نقصان ہے، ابطلہ، تو پھر اس عقد رہن کو باطل کر دے گا۔ وَيُضَعَّف، کہتے ہیں یہ قول جو ہے کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کون سا قول ضعیف ہے؟ کہ آپ نے یہ جو کہا کہ باطل نہیں ہوگی، بِأَنَّ لُزُومَهُ، بھائی اس رہن کا لازم ہونا، عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، اگر قائل بھی ہو جائیں رہن کے لزوم کے، مشروط بالقبض، تو اس میں شرط ہے قبض کی، پھر لازم ہوتا ہے۔ فقبل القبض، تو قبض سے پہلے یہ جائز، رہن جائز ہے مطلقہ، راہن کی طرف سے بھی اور مرتہن کی طرف سے بھی۔ فیبطل کالہبۃ، تو جیسے ہبہ بھی قبل القبض، اگر یہ اشیاء وارد ہوں ہبے کرنے والے پر تو ہبہ باطل ہو جاتا ہے، قبلہ کالہبۃ قبل القبض۔ ولو عرض ذلك للمرتہن، اگر یہ اشیاء عارض ہوں کس پر؟ مرتہن پر، مرتہن مر جائے، مرتہن پاگل ہو جائے، فاولا بعدم البطلان، پھر تو بدتر کہ اولا یہ عقد باطل نہیں ہوگا۔ لو قیل بہی، اگر قائل ہو جائیں بہی اس بطلان کے، سم راہن میں، تو بھی مرتہن میں جو ہے کیا ہے جناب یہ باطل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قِيلَ بِهِ فِي طَرَفِ رَاهِنْ فَالْأَقْوَى عَدَمُهُ هُنَا، لیکن اگر قائل ہو جائیں بہی کی ضمیر جناب کہاں جائے گی؟ بطلان کی طرف۔ خوب، فَالْأَقْوَى تو قول قوی عدم البطلان ہے مرتہن میں۔ والفرق، بھائی کیا فرق ہے کہ راہن کی طرف باطل ہوگا، مرتہن کی طرف باطل نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے، تعلق حق الورثۃ والغرماء، بھائی ورثہ کا تعلق ہو جاتا ہے، ورثہ کے حق کا، اور جو قرض دار ہیں ان کا بھی حق تعلق رکھتا ہے موت راہن کے بعد، بے مال ہی، راہن کے مال کے ساتھ، تو نتیجے میں رہن کے ساتھ بھی ان کا حق تعلق رکھتا ہے۔ لیکن مرتہن کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی مرتہن کا تو قرض ویسے ہی راہن کی طرف ہے نا، تو مرتہن کے ورثہ کے پاس یہ رہن ہونی چاہیے تاکہ ان کا مال ضائع نہ ہو۔ فإن الدین یبقى، بھائی جب قرض راہن کے ذمہ رہے گا تو فتبقى وثیقتہ، تو اس قرض کی وثیقت بھی جو ہے کہ وہ باقی ہونی چاہیے، لعدم المنافی، اس لیے کہ یہاں پر کوئی منافات نہیں ہے۔ وعلی ھذا، اس بات پر جب ہم کہتے ہیں کہ قبض شرط ہے تمامیت رہن میں، لا یجبر الراہن علی الاقباض، راہن کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم یہ چیز قبض کراؤ، کیوں؟ لعدم اللزوم، اس لیے کہ جب تک قبض نہیں ہوا تو رہن جو ہے کیا ہے وہ لازم نہیں ہے بعدو، ابھی تک، الا ان یکون مشروطا فی عقد لازم، مگر یہ کہ اس رہن کو ایک عقد لازم میں شرط کیا گیا ہو، فیبنی علی القولین، تو پھر بنا رکھی جائے گی جناب، یا فیبنا علی القولین، بنا رکھی جائے گی ان دونوں قولوں پر۔ خوب، دونوں قولوں پر کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ہم اس کو مجبور کریں گے قبض پر، خوب، یا ایسا ہے کہ بھائی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔